بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مصری پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 26 دسمبر 23 جمادی الاخر اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا سلسلے وار پروگرام مولا امیر المومنین در کتب اہل سنت آپ کی خدمت میں لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا اس کو وہیں سے ہم جوڑیں گے۔ اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقینا آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوض علمیہ نجف اشرف جناب سید آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب، قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ ایک سلسلے وار پروگرام ہے، اور ملت اسلامیہ کی جو معروف کتابیں ہیں ان میں مولا امیر المومنین کا ذکر کن کن الفاظوں کے ساتھ اور کس کس طرح سے ہوا ہے اس کو ایک سلسلے کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے گزشتہ پروگرام کی گفتگو کے ساتھ کہ عالم مساق میں کن لوگوں سے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا گیا تھا۔ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ پہ نعمت کی ہے اس کو یاد کرو اور اس میثاق کو یاد کرو جس کا عہد آپ سے لیا گیا تھا۔ اس حوالے سے اہل سنت علماء نے اپنی بعض کتب میں جیسے بشارت المصطفیٰ اور اسی طرح تاریخ مدینہ دمشق، ابن عساکر جلد نمبر 42 صفحہ 65 پہ، اسی طرح مناقب علی ابن ابی طالب وما نزل من القرآن فی علی علیہ السلام، یہ ابن مردوہ اصفہانی نے اپنے صفحہ کتاب 71-72 پہ، اور بشارت المصطفیٰ میں 318 نمبر صفحہ پہ، ان علماء اہل سنت نے ایک روایت ذکر کی ہے اسی آیت کے ضمن میں۔ وہ روایت کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی الفردوس لعینا احلی من الشہد، کہ جنت الفردوس میں ایک چشمہ ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وعلیا من الزبد، اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، وابرد من الثلج، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، واطیب من المسک، اور مسک سے زیادہ جو ہے نا اس میں خوشبو ہے، فیہا طینۃ خلقنا اللہ منہا وخلق منہا شیعتنا، اور اس چشمے میں ایک طینت ہے اور اسی طینت سے اللہ نے ہمیں بھی خلق کیا اور ہمارے شیعوں کو بھی خلق فرمایا۔ فمن لم یکن من تلک الطینہ فلیس منا ولا من شیعتنا، جو شخص بھی اس طینت سے نہیں ہوگا نہ وہ ہم سے ہے نہ ہمارے شیعوں میں سے۔ وہی المیثاق، وہ طینت کیا ہے؟ اہل سنت علماء لکھ رہے ہیں وہی المیثاق، وہ میثاق ہے الذی اخذ اللہ عز وجل علیہ ولایت علی ابن ابی طالب، اور اسی میثاق پہ اللہ نے تمام لوگوں سے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار لیا۔ یہی وہ میثاق ہے، علی کی ولایت کا اقرار۔ یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم شیعہ علماء کی بات کریں تو تعبیر الآیات جلد نمبر 1 صفحہ 116 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 24-26 میں صفحہ 297 پہ 26 میں ایک روایت ہے، قال الامام صادق علیہ السلام لم یبعث اللہ نبیا ولا رسول، کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا اخذ علیہ المیثاق، مگر یہ کہ اس نبی اور رسول سے اللہ نے ایک میثاق لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ لمحمد بن نبوہ ولعلی بالامامہ، کہ اللہ نے ہر نبی سے محمد کی نبوت اور علی کی امامت کا میثاق اور عہد لیا۔ اور یہ بات بھی مولا نے ایک آیت کے ضمن میں ارشاد فرمائی ہے، اور وہ آیت جو ہے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے اور 3 نمبر سورت ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، یعنی جو امام علیہ السلام فرما رہے تھے وہ قرآن میں بھی ہے، لما اتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب اللہ نے اپنے انبیاء کو کتاب بھی دی اور دانائی بھی اور حکمت بھی عطا کی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس جو ہے نا رسول آیا جو تمہارے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی اس کی تصدیق کرنے والا، لتؤمنن بہ، اور تم سب انبیاء اس آخری نبی پہ ایمان لے آؤ تاکہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور اس آخری نبی کی مدد کرو، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو سارے انبیاء سے اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا اس بات کا اور جو عہد میں نے لیا وہ کر لیا؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا سب گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اللہ نے کہا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ گواہ ہوں کہ آخری نبی کی نبوت اور علی کی امامت و ولایت کا اقرار جو ہے یہ سب انبیاء سے لیا گیا۔ یہ اہل تشیع کے مصدر میں اور قرآن کی آیت بھی ہے اور اس میں روایت ہے۔ اس سے پہلے اہل سنت مصدر میں ہے کہ 3 کتابوں کا حوالہ میں نے دیا کہ اللہ نے علی کی ولایت کا عہد اور میثاق لیا۔ اور اسی طرح یہاں پہ ایک اور وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم جو آیت سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں ایک روایت ہے اور وہ تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ 163 پہ، مجمع البیان طبرسی جلد نمبر 3 صفحہ 260 پہ، ان 2 معتبر کتابوں میں ایک روایت ہے اسی آیت کے ضمن میں۔ وہ کیا ہے؟ لما اخذ رسول اللہ علیہم المثاق بالولایہ، کہ جب اللہ کے رسول نے تمام لوگوں سے ولایت علی کا عہد اور میثاق لے لیا، قالوا سمعنا واطعنا، سب نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی غدیر کے مقام پہ۔ ثم نقضوا میثاقہ، جب میثاق عہد کر لی اللہ کے رسول سے علی کی ولایت کا، اس کے بعد ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو یہ بھی روایت اسی آیت کے ضمن میں معصومین سے صادر ہوئی ہے، اور یہی بات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی، جو ان کی وصیت مشہورہ موجود ہے، اس میں آپ نے وصیت کی تھی کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا عہد غدیر کے بارے میں توڑ دیا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ یہ بی بی کی وہ وصیت تھی اور نہی عن المنکر تھا، امر بالمعروف تھا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے عہد کو نہیں ماننے کے لیے تیار تو میں ان پہ راضی نہیں ہوں، تو خدا اسی پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہوتی ہیں، اور خدا اسی سے ناراض ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائیں۔ جی مصری صاحب سلامت رہیں۔ سبحان اللہ۔ میثاق، عالم میثاق میں کن لوگوں سے بیعت لی گئی تھی؟ حوض کوثر سے کون سیراب ہوگا؟ قبلہ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں، وہ خاص لوگ کون ہوں گے؟ جی اس حوالے سے بھی بہت ساری روایات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس آیت کے ضمن میں جو روایت اہل سنت علماء نے بھی لکھی، وہ آیت یہ ہے، سورہ مائدہ کی 9 نمبر آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ ایمان لے اور نیک اعمال انجام دیے اللہ نے ان سے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ کیا۔ اس آیت کے ضمن میں اہل سنت عالم دین ہے، خوارزمی مشہور ہے، حنفی عالم دین ہے، انہوں نے ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ان کے مولا علی علیہ السلام کا ایک کاتب تھا ابن شراحیل الانصاری، وہ کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا، اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اہل سنت عالم دین، حدثنی رسول اللہ وانا مسندہ الی صدری، کہ اللہ کے رسول نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے سے وہ حدیث بیان کی اور رسول خدا میرے سینے سے ان کا جو ہے نا سر مبارک میرے سینے کے اوپر تھا۔ بیلی اے علی علم تسمع قول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا علی آپ نے اللہ کا یہ کلام سنا ہے، الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے، یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، ہم انت و شیعتک، کہ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے وہ آپ ہیں علی اور آپ کے شیعہ ہیں، وموعدی وموعدکم الحوض، میرا اور آپ کا وعدہ جو ہے نا وہ حوض کوثر پہ ہے، اذا جسست الامم للحساب تدعون غرا محجلین،
آپ سب کو، اہل آپ اور آپ کے شیعوں کو روشن پیشانی کے ساتھ جو ہے نا حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، اور باقی انبیاء کی امتیں حساب دے رہی ہوں گی۔ تو قرآن میں اللہ نے ایمان والے اور نیک اعمال والے جن کو قرار دیا ہے اہل آپ اور آپ کے شیعہ ہے۔ یہ جو روایت ہے فقط خوارزمی نے نہیں نقل کی، بلکہ بہت سارے اہل سنت علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ دور منصور میں سیوطی نے 6 نمبر جلد صفحہ 379 میں، اور اسی طرح فتح القدیر میں شوکانی نے، اور اسی طرح جو ہے شواہد التنزیل میں حسکانی حنفی عالم دین نے جلد نمبر 1 صفحہ 500 پہ، اور اس کے بعد جو ہے تفسیر العلوسی اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، 30 نمبر جلد صفحہ 207 پہ خیر البریہ والی آیت میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تاریخ بغداد 12 نمبر جلد صفحہ 284 پہ، اسی طرح تاریخ دمشق 42 نمبر جلد صفحہ 332 پہ، اسی طرح کتاب الکامل جلد نمبر 7 صفحہ 213 پہ، مجمع الزوائد، اور بہت سارے، یعنی اتنے ایک لمبی لسٹ ہے، معجم الکبیر میں، درر السبتین میں، اور اسی طرح تفسیر تشیع کے مصادر میں بھی یہ ملتی ہے، تفسیر فرات میں، تفسیر ابی حمزہ صومالی میں، اور اس طرح بہت ساری اور کتابیں ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب یعنی حوض کوثر پہ جو لوگ آئیں گے وہ علی اور علی کے شیعہ ہوں گے، تو یہ بات بالکل کری ہے۔ بعض روایات میں اہل سنت مصادر میں ہے کہ کچھ اصحاب کو لایا جائے گا، تو اس وقت فرشتے ان کو حوض کوثر سے ہٹائیں گے، تو اللہ کے رسول کہیں گے میرے اصحاب ہیں، یعنی وہ ایک حجت تمام کریں گے، جانتے تو ہوں گے، تو وہ اس وقت آواز آئے گی کہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے نا جو بدعتیں ایجاد کی، جو دین میں تبدیلیاں کی، اس کی وجہ سے اب ان کو حوض کوثر نصیب نہیں ہے۔ جی مصری صاحب سلامت رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، محب اہل بیت کا مقام روایات میں اور خصوصاً کتب اہل سنت میں کیا پیش کیا گیا ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام کا محب ہو، ان کی اطاعت کرتا ہو، جی ان کی محبت اور الفت کو دل میں رکھتا ہو۔ جی یہاں پہ مصری صاحب ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگ مومنین کے دلوں میں مودت اور محبت قرار دے گا۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ اللہ نے طلب کیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ رسول خدا کے قریبیوں سے مودت رکھی جائے، یجر رسالت طلب کیا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو لوگ مومن ہوئے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے ان کے لیے مومنوں کے دلوں میں خدا مودت رکھ دے گا۔ تو یہ بات، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اہل سنت علماء میں نے نقل کیا ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی۔ قال البت المحبت فی قلوب المومنین، ابن عباس نے کہا کہ علی کی محبت جو ہے نا مومنوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی رحمان جو ہے نا وہ رکھ دے گا۔ اور یہ بات کس نے نقل کی؟ ہمالی توسی میں جو ہے نا موجود ہے، مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 3 صفحہ 76 پہ بھی یہ روایت، یہ بات موجود ہے، اور یہ اہل سنت علماء کے یعنی طرق سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، کتاب احقاق الحق جلد نمبر 6 صفحہ 401 پہ فرماتے ہیں الا و ان علی ابن ابی طالب من سببی و نسبی، آگاہ ہو جاؤ کہ علی کا نسب جو ہے نا، علی کا نسب میرے نسب سے ہے، اور علی کا مقام میرے مقام سے ہے۔ فمن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور اسی طرح احقاق الحق کی 4 نمبر جلد صفحہ 100 پہ ایک روایت ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا اس کو بخش دیا جائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، کہ آل محمد کی محبت پہ جو مرے گا وہ تائب ہو کے مرے گا۔
الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقمل الایمان، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ مومن ہو کے مرے گا اور اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اسے جو ہے نا ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی جنت کی بشارت دیتا ہے، اور اس کے بعد قبر میں منکر نکیر بھی اسے جو ہے نا جنت کی بشارت دیتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو آل محمد کی محبت پہ دنیا سے جائے گا اسے جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے ایک دلہن کو سجا کے رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر میں لے جایا جاتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ زوار قبرہ ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت سے دنیا سے چلا گیا، اس محبت کو لے کے چلا گیا، اس کی قبر میں رحمت کے فرشتے اس مومن کی زیارت کریں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ، جو آل محمد کی محبت پہ جائے گا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اب دیکھیں جیسے مصری صاحب مولا علی کے بہت سارے القاب لوگوں نے چرا لیے، فاروق مولا علی کا لقب، صدیق اکبر مولا علی کا لقب، اور یہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یا علی انت الصدیق الاکبر انت الفاروق العظم، مولا علی کا حق خلافت لے لیا گیا۔ مولا علی کے بہت سارے اور فضائل جو ہیں اس میں جیسے انا مدینۃ والی بابھا، اس کے آگے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ کی، کسی اور کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت بھی وہی ہے حدیث کی روشنی میں جو آل محمد کی محبت رکھتا ہے، اور اس لقب کو بھی جو ہے نا لوگوں نے چرا لیا۔ شیعہ کا لقب بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، اور اہل سنت والجماعت کا لقب بھی جو ہے نا اہل بیت کے چاہنے والوں کا، بلکہ جس نے اہل بیت کو چھوڑا، اہل بیت سے دین نہیں لیا، تفرقہ اس نے کیا، جماعت سے وہ نکلا ہے۔ جو اہل بیت سے منسلک ہے، قرآن سے منسلک ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے، وہ سنت کے اوپر ہے، اس نے تفرقہ پیدا نہیں کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کے ضمن میں بھی جو ہے بہت ساری حدیثیں ہیں، اہل سنت بھائیوں کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کی کتب میں بھی ہے، کہ جس بندے نے علی کا دامن پکڑ لیا رسول خدا کے بعد، اس نے تفرقے سے اپنی جان چھڑا لی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح مات آگے فرمایا علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوب بین عینی آئس من رحمت اللہ، جو آل محمد کے بغض پہ مرے گا روز قیامت آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو آل محمد کے بغض پہ مرے گا اسے جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ساری حدیث جو ہے نا موجود ہے۔ آگے ایک اور روایت ہے سورہ نمل میں ایک آیت کے ضمن میں، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں گئی۔ قرآن میں ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں یقول القمبر فی سیاحہ اللہم ملعن مبغض آل محمد علیہ السلام، کہ جو تیتر پرندہ ہے یہ جب آواز دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار آل محمد سے بغض رکھنے والوں پہ لعنت کر، یہ تیتر کا ورد ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی قسیم الجنہ والنار ہے۔ ایک روایت جو ہے وہ خصائص النسائی میں صفحہ 24 پہ، مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ 121 پہ، احقاق الحق میں بھی یہ روایت 6 نمبر جلد میں۔ روایت کیا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ جو مولا علی کو گالیاں دیتے تھے رسول خدا کے بعد، ان سے جناب ام سلمہ نے فرمایا ایسب رسول اللہ فیکم، کہ تمہارے درمیان جو ہے نا اللہ کے رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ فقول، تو وہ شخص کہتا ہے معاذ اللہ اور سبحانہ، یعنی اللہ کی پناہ مانگتے ہم تو رسول اللہ کو گالیاں نہیں دیتے۔ قالت سمیت رسول اللہ یقول من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو جو 80-90 سال جو حکمران علی کو گالیاں دلواتے رہے، جو ملا پیڈ ملا بنو امیہ کے ممبروں پہ جمعے کے خطبوں میں مولا علی کو لانتے اور گالیاں بھیجتے رہے، وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتے تھے مسجد میں۔ اور یہ حدیثیں سب جو ہے ان لوگوں نے سنی ہوئی تھیں، لیکن ڈر کی وجہ سے اور دنیا کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو پیچھے پس پشت ڈال دیا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ انک قسیم النار و انک تقرأ باب الجنہ و تدخلها بغیر حساب، کہ آپ جہنم تقسیم کریں گے
اور آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور آپ جو ہے بغیر حساب کے جس کو جو ہے نا جنت بھیجنا چاہیں وہ بھیجیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری روایت اس حوالے سے ملتی ہیں، یا علی انت تقسیم الجنہ والنار، اے علی جنت بھی آپ تقسیم کریں گے، جہنم بھی آپ تقسیم کریں گے۔ جی مصری صاحب سلامت رہیں۔ اچھا کہ ولایت امیر المومنین کا انکار جو ہے، جو منکر ولایت ہیں، ان کی سزا ان کتب حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے؟ جی اس حوالے سے تو بہت ساری ادلہ ہے، لیکن میں چاند ایک آپ خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی 10 نمبر آیت میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اولئک اصحاب الجحیم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ ہے، 10 نمبر آیت ہے۔ اب یہاں پہ آیاتنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، شیعہ مصادر میں ہے کہ علی اور اولاد علی المعصومین کی جو ولایت کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ سنی مصادر میں ہے جو علی کی ولایت کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں سب سے پہلے ابن المغازلی الشافعی عالم دین ہے، انہوں نے ایک روایت ابن عباس سے نقل کی ہے، رسول خدا نے اسی آیت کے ضمن میں فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ایک تو قرآن کی یہ آیتیں، دوسرا خود یہ جو انبیاء اور ائمہ ہیں، اوصیاء ہیں، ان کو بھی اللہ نے اپنی آیتیں کہا ہے، قرآن کے اندر بھی کہا ہے، اور یہ روایت کی روشنی بھی ہے میں یہی بات ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے یعنی الولایہ بحق علی وحق علی واجب علی العالمین، کہ جو علی کی ولایت کو جھٹلاتا ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کے ضمن میں اہل سنت عالم دین نے رسول خدا کی حدیث لکھی ہے، اور اس حدیث کو مناقب ابن المغازلی صفحہ 322 اور 323 پہ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اچھا یہاں پہ اور بہت ساری آیات ہیں جو اگر ہم آیت غدیر کو دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب جو ہے آپ وہ پیغام پہنچا دیں جو آپ کی طرف نازل ہو چکا ہے، اگر وہ نہ پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ وہ ولایت کا پیغام تو اس پہ تفصیلی بحث ہو چکی ہے، الغدیر کتاب لکھی گئی، اسی طرح اور اہل سنت علماء نے اس پہ کتابیں لکھی، اور جب وہ ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، آج نعمت تمام ہوئی، آج دین مکمل ہوا، آج دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا۔ وہ 18 ذی الحج غدیر کا دن، اور اسی دن اسی وقت اس کے بعد یہ آیت ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج وہ لوگ مایوس ہو گئے، کہ تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ یہ آیت بھی اسی انکار ولایت کے بارے میں ہے۔ اور پھر ایک حارث ابن نعمان فہری رسول خدا سے کہتا ہے کہ یہ اعلان ولایت جو ہوا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی طرف سے۔ وہ رسول خدا کی محفل سے باہر نکلا، صاحب بھی موجود تھے، تو اس نے ایک سوال کیا، پروردگار اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر ابھی عذاب نازل کر، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب میں اس لیے ان کو عذاب نہیں دیتا کہ آپ ان کے اندر ہیں۔ یہ خدا نے قاعدہ عامہ بنایا، لیکن اس قاعدے کی ایک تخصیص کر دی کہ جب اس ولایت علی کے منکر نے عذاب کا سوال کیا تو قرآن میں آیت بھی ہے اور عذاب آ بھی گیا، ادھر ہی رسول خدا کے پاس سے جوں ہی اٹھا تو عذاب آیا۔ سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ سوال کرنے والے نے عذاب واقع ہونے کا سوال کیا، تو منکرین ولایت علی سے ایسے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو قرآن میں بھی آیتیں ہیں، بہت ساری روایات بھی ہیں۔ یہ ابھی بھی آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کی کہ جو بغض آل محمد پہ مرے گا وہ جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، وہ منافق ہو کے مرے گا، یا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اور منافق کے علاوہ آپ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ اسی طرح جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ساری اس پہ روایات ہیں، اگر ان چیزوں کو جمع کیا جائے، خود ابو بکر کا ایک قول موجود ہے اہل سنت کتابوں میں، اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا لا یجوز احد الصراط الا بولایت علی ابن ابی طالب، کہ کوئی بندہ صراط یعنی پل صراط جو جہنم کے اوپر ہے اس سے گزر ہی نہیں سکتا الا کہ اس کے پاس علی کی ولایت ہو اور علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ٹکٹ ہو۔
تو وہ گزر ہی نہیں سکتا الا بے جواز میں علی ابن ابی طالب. یہ بھی روایت ہے کہ علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پاسپورٹ، ٹکٹ، اجازت نامہ جب تک نہیں ہوگا کوئی بندہ پل صراط جو جہنم کے اوپر ہے وہ گزر ہی نہیں سکتا، ورنہ جہنم میں گر جائے گا. تو اسی طرح واقفون ان مسئولون، قرآن کی اس آیت کے ضمن میں کہ ان کو روکو، ابھی ان سے سوال ہونا ہے. سوائے کہ ابن حجر جیسے جو ہے نا عالم دین نے، سوائے کہ مرکا ابن حجر عالم دین نے، اہل سنت عالم دین ہے متعصب، انہوں نے روایت لکھی اس آیت کے ضمن میں واقفون انہم مسئولون عن ولایت علی طالب، ان کو روکو ابھی ان سے ولایت علی کے بارے میں سوال ہونا ہے، اگر نہیں ہوگی تو نہیں جا سکیں گے جنت. تو یہ ساری آیتیں جو ہے نا بتا رہی ہیں. اسی طرح ابو حنیفہ سے امام صادق علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ سنا ہے تو تفسیر بالرائے کرتا ہے، اپنی مرضی سے تفسیر کرتا ہے، اپنے گمان سے، اپنے خیال سے، اپنی عقل سے، تو اتنا بتا یہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا آپ سے روز قیامت. تو یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو اس نے کھجور کی بات کی، دنیا کی چند چیزوں کی بات کی. تو امام نے فرمایا یہ لازمی سوال نہیں ہے. سوال جو لازمی ہوگا روز قیامت وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ وِلَایَتِنَا أَهْلِ الْبَیْتِ کہ ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں لازمی سوال ہے. اگر اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے تو سیدھے جہنم جائیں گے. جی موسوی صاحب سلامت رہیں. بہت مداخلہ. مومن کے نام اعمال کو عنوان کی اگر ہم بات کریں کہ اس کا عنوان کیا ہوگا، اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں. جی عنوان جو ہوتا ہے نا، جیسے ایک اس ہمارے پروگرام کا ایک عنوان ہے کہ علی علیہ السلام کی اور اہل بیت کی ولایت و امامت و فضائل و مناقب جو قرآن میں اہل سنت علماء نے ذکر کی ہیں، اس کا عنوان ہے. اس عنوان کے نیچے ساری چیزیں آ رہی ہیں. اسی طرح ہر عنوان ہوتا ہے. روز قیامت جتنے نام اعمال میں ہمارے اعمال درج ہوں گے، اس میں جو اوپر ٹائٹل ہوگا نا، سب سے روشن چیز، سب سے بڑی چیز ان اعمال کی قبولیت میں جس کا دخل ہوگا، اور سارے اعمال اسی عنوان کے ارد گرد گھومتے ہیں. یعنی جو موضوع ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک کتاب کسی موضوع پہ آپ لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ولایت علی پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو وہ ساری باتیں اس میں ولایت علی کے ارد گرد گھومے گئی. تمام مومنوں کے اعمال گھومیں گے علی علیہ السلام کی ولایت و محبت کے ارد گرد. وہ اگر وہ ہوگی تو سارے اعمال قبول ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. یہ بات اہل سنت علماء نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے انس ابن مالک سے روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب کہ مومن کا جو صحیفہ روز قیامت اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان، اس کا ٹاپک جو ہے، اس کا جلی حروف میں جو چیز لکھی ہوگی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت لکھی ہوگی. اور اس روایت کو نقل کیا ہے بہت سارے علماء اہل سنت نے کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ 601 پہ. اور اسی طرح جو ہے نا مؤسسۃ یہ فیض القدیر کتاب ہے المناوی کی جلد نمبر 4 صفحہ 481 پہ، اور تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ 177 پہ اس کو لکھا گیا. اسی طرح تاریخ دمشق جلد نمبر 5 صفحہ 230 پہ یہی روایت ذکر ہوئی ہے. جنابی المعدت حنفی عالم دین جلد نمبر 1 صفحہ 272 پہ، مناقب ابن المغازلی صفحہ 243 حدیث نمبر 290، سوائے کے مورکا حیثمی جو ہے نا صفحہ 193. اور اسی طرح جو ہے اور بہت سارے علماء میں سے لسان المیزان میں اس کو لکھا گیا، کنز العمال میں، منتخب کنز العمال میں بھی، مختصر تاریخ دمشق میں. یہ اہل سنت علماء کے مصادر ہے. شیعہ مصادر میں بہار الانوار میں، اور اسی طرح کتاب الاربعین میں، اور بشارت المصطفیٰ میں. تو بہت سارے اہل سنت علماء، بہت سارے شیعہ علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ مومن کا جو صحیفہ ہوگا اس کا ٹائٹل حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگا. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ ابو بکر نے باقاعدہ خود اعتراف کیا مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا. جی موسی صاحب سوال اگر آگے آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. جی 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 جی. انہوں نے کہا کہ میں حاکم تو بن گیا ہوں، حالانکہ علی تمہارے درمیان موجود ہیں. یہ انہوں نے کیوں جی کہا؟ ان کو احساس تھا کہ مولا امیر المومنین کی موجودگی میں اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے. یہ بات کیوں ہوئی؟ جی اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو بھی اہل سنت علماء نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا.
اچھا، شیعہ علماء میں سے بہار الانوار میں فن احتجاج تبرسی میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 192 پہ، اور اسی طرح قاضی نعمان مغربی نے اپنی جلد نمبر 1 صفحہ 85 پہ دائم الاسلام میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ یہ قاہرہ کی چھپی ہوئی عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ 202 پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح بہار الانوار میں بھی جلد نمبر 28 صفحہ 125 پہ۔ تو مختلف علماء نے ایک قول نقل کیا ہے جو خود ابو بکر کا ہے، وہ کہتا ہے وَلَّيْتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَعَلِي فِيكُمْ، کہ میں تمہارا حاکم بن گیا ہوں اور تم میں افضل نہیں ہوں، حالانکہ علی آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ بات اس نے خود اقرار کی اور علی کی افضلیت کا اقرار کیا، اور یہ بات رسول خدا کے فرمان میں بھی موجود ہے، اور سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس فرمان سے، جس میں آپ نے فرمایا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد علی تمام بشر میں سب سے افضل ہے، جس نے اس بات کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ تو یہ حدیث سنی شیعہ مصادر بھرے پڑے ہیں، ابھی فوراً جا کے کوئی بھی چیک کر لے، جا کے گوگل پہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو وہی بات جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ خود ابو بکر نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ وقال ابو بکر، ایک اور روایت جو ہے وہ فضائل ابن شاذان صراط مستقیم، اس میں یہ روایت موجود ہے، اقیلونی ثلاثا فلست بخیرکم، اس نے کئی مرتبہ کہا کہ مجھے اس حکومت سے دور رکھیں، مجھے اس حکومت سے دور رکھیں، مجھے اس خلافت سے دور رکھیں، میں تم میں افضل نہیں ہوں۔ اور یہ جو بعد میں آئے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے تمام اصحاب میں رسول خدا کے بعد، اور حالانکہ خود ابو بکر کہہ رہے کہ میں افضل نہیں ہوں، حدیث اچھا، مصطفیٰ کہہ رہی جب وہ کہ کہتے میں ہیں مجھے اس سے علی دور، افضل ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے دور رکھیں، تو انہوں نے چھوڑ کیوں نہیں دی خلافت؟ ہاں جی جی، وہ بعض اوقات موسی صاحب جو لوگ ایسا مثلاً ایک مصولیت لوگ کسی کے گلے پہ ڈال دیتے ہیں، تو جو مشاورین ہوتے ہیں، جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ اس عہدے کو چھوڑے، کیونکہ اس عہدے کے ذریعے سے دوسرے جو فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، جو بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آج کی حکومتیں دیکھ لیں، تو کوئی جو حکومت کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے وہ کتنی مصیبت میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو اس حکومت کے ذریعے سے ادھر ادھر فائدہ بینیفٹ لینے والے لوگ ہیں وہ اسے نہیں چھوڑنے دیتے۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے، جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے قرآن کی آیتیں پیش کی، گواہ پیش کی، مولا علی کو، ام ایمن کو، حسن حسین کو، اپنے بابا کی لکھی ہوئی تحریر پیش کی کہ یہ میرے بابا نے فدق لکھ کے مجھے دیا تھا جب قرآن کی آیت آئی تھی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ قریبیوں کو حق دے دو، فدق دے دیا تھا لکھ کے۔ وہ تحریر بھی جو ہے نا وہ بی بی نے دکھائی، تو وہ ابو بکر نے دیکھا کہ حالات تو بدل گئے، کہ لوگ تو رو بھی رہے ہیں، اور بعید نہیں تھا کہ لوگ، بی بی نے جو خطبہ فدق دیا ہے، بی بی نے کہا تھا وہ تلواریں کدھر گئی تمہاری جو حق کے لیے اٹھتی تھی، آج وہ تلواریں کیوں نہیں اٹھ رہی؟ یعنی انقلاب کا ماحول بن گیا تھا دربار کے اندر، اور ابو بکر کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہی اصحاب اٹھ کے میری گردن ہی نہ اڑا دیں، تو انہوں نے لکھ کے دے دیا بی بی کو کہ ٹھیک ہے وہ فدق آپ کا ہی ہے، اور ہم نے جو بندے بھیجے تھے آپ کے ملازموں کو ہٹایا تھا، ہم یعنی اس سے تراجو کرتے ہیں، اور وہ آپ ہی کو لکھ کے بھی دے دیا بی بی کو۔ لیکن اس وقت بی بی سے عمر نے سوال کیا کہ بھائی اگر یہ فدق آپ لے رہی ہیں تو ہمارا کیا ہے اس میں حصہ؟ تو بی بی نے کہا ھذا لنا ولشیعتنا، کہ یہ ہمارا ہے اور ہمارے شیعوں کے لیے اس میں حق ہے۔ تو اس وقت یہ تاریخ میں موجود ہے، جا کے سرچ کر لیں، عمر نے وہ تحریر لی جو ابوبکر نے لکھ کے دیا تھا، اس کے بھی ٹکڑے کیے، اور جو رسول خدا نے لکھ کے دیا تھا اس کے بھی ٹکڑے کر دیے، کہ یہ اس کا مطلب، یعنی وہ خود اپنے آپ کو اہل بیت کا شیعہ نہیں سمجھتا تھا۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ بی بی کی وصیت بھی موجود ہے، بی بی کے خصوصی جملے ہیں جناب سیدہ کے، کہ جنہوں نے میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر فدق کے حوالے سے جو مجھے لکھ کے دیا تھا، جنہوں نے ٹکڑے کیے تھے اس تحریر کے، وہ بھی میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے تحریر کے ٹکڑے ہوئے ہیں، جو بی بی اتنی غم زدہ ہے کہ میرے بابا کی تحریر کی اتنی اہانت کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہی یہاں، تو وہ لوگ جنہوں نے ابو بکر کو اس خلافت کے ممبر پہ بٹھایا تھا وہ نہیں چاہتے تھے۔ اس پہ اور بھی بہت ساری ادلہ ہیں۔ ایک دفعہ خود ابو بکر نے جا کے مولا علی سے معذرت کی اور کہا
کہ میں تو نہیں چاہتا تھا، بس لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے میری بیعت کر دی، تو امت میں نے سنا ہے جمع ہو جائے کسی کے اوپر تو وہ خطا پہ نہیں ہوتی، تو مولا نے کہا تھا کیا میں امت سے نہیں ہوں؟ ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و سعد ابن عبادہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی اصحاب میں سے، وہ امت میں سے نہیں ہیں؟ تو اس وقت مولا نے اس کے اس دعوے کو توڑا کہ جب ہم نے بیعت نہیں کی تو امت نے اجماع کیسے کر لیا آپ کی بیعت کے اوپر؟ ساری امام نے اس سے اقرارات لے کے وہ اس بات پہ قائل ہو گیا، ٹھیک ہے میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں حقدار نہیں ہوں، علی حقدار ہے۔ یہ وہ ابوبکر مولا علی سے اعتراف کر کے باہر نکلا، آگے سے راستے میں عمر سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا آپ کیسی باتوں میں آ گئے ہو، یہ بنو ہاشم کا جو ہے نا وہ جادو اور اس سے آپ جانتے نہیں ہو، تو لہٰذا اس کو دوبارہ اس بات سے ہٹا دیا۔ یہ ساری باتیں روایات اور مختلف کتب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کل حال، تو یہ جو بات ہے موسوی صاحب، اس مقام پہ ایک شافعی عالم دین ہے ابن خلقان، انہوں نے بھی ایک بات لکھی، انہوں نے کہا ان محبت اہل البیت لا تجتمع مع التسنن، کہ بندہ جو ہے نا کہے کہ میں دعویٰ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی رکھتا ہوں اور پھر کہے کہ وہ سنی بھی ہے، شیعہ نہیں ہوا، یہ نہیں ماننے والی بات۔ کیوں؟ وہ اس کی آگے بات اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں۔ اچھا یہ بات کہاں لکھی ہے؟ جنابی المودت میں، اور اسی طرح صفحہ نمبر 56 پہ یہ وفیات العیان میں یہ بات موجود ہے، احقاق الحق جلد نمبر 1 صفحہ 14 پہ یہ بات شافعی عالم دین کی ان 3 کتابوں موجود ہے کہ جو سچا محب اہل بیت ہو جائے گا وہ پھر شیعہ ہو جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ پھر علی کی پیروی کرے گا، پھر وہ اہل بیت کی پیروی میں جائے گا، پھر کسی اور سے دین نہیں لے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں داعین المسلمین فی الواقع للدخول فی ولایت علی ابن ابی طالب لأن محبہ وحدہ لا تنفع، کہ جو سچا حوبدار ہے وہ پھر اہل بیت کی پیروی سے دور نہیں رہ سکتا، پھر وہ سنی نہیں رہ سکتا۔ یہ شافعی عالم دین کی بات موجود ہے ان 3 کتابوں کے اندر۔ جی موسوی صاحب سلامت رہیں۔ یعنی بات تو یہ ہوئی کہ مطلب اہل بیت کو مانیں گے نہیں، اگر مانیں گے تو پھر اپنی فقہ کو چھوڑنا ہوگا، مطلب اس میں رہتے ہوئے اہل بیت کو نہیں مانیں گے، مطلب چوائس نہیں دے رہے۔ جی بالکل، اہل سنت یہی کہہ رہے ہیں عالم دین کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر اہل بیت کی پیروی کی جائے، پھر کسی اور کے پیچھے نہیں چل سکتے، وہ ٹھیک، یہ دونوں چیزیں جمع اچھا نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے۔ اچھا اندھے میشور ہونے کا بھی ذکر ہے روایات کے اندر، اور آیت اللہ، اللہ کی جو نشانی ہے وہ حقیقت میں کون ہے؟ کون لوگ اندھے میشور ہوں گے اور کون جو لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی نشانیاں قرار دیا؟ ان دونوں پوائنٹس پہ ذرا روشنی ڈالتا ہوں۔ جی اس حوالے سے ایک تو سب سے پہلے کافی جلد نمبر 1 صفحہ 27، تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ 131، تفسیر برہان جلد نمبر 4 صفحہ 236 پہ مولا علی کا فرمان ہے، فرمایا ما للہ آیا اکبر منی، کہ اللہ کی میرے سے بڑی کوئی آیت کائنات میں ہے ہی نہیں۔ فیضا یا رجعوا علی، الی الدنیا یعرفہم اعداہم اذا رأوہم فی الدنیا، تو علی کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اگر مولا علی دوبارہ بھی آ جائیں تو پھر بھی وہ جان لیں گے کہ یہ علی ہی اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور یہاں پہ تفسیر قمی جلد نمبر 286 صفحہ پہ ایک اور تفسیر برہان میں بھی ایک روایت اور بھی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وہ کون سی آیتیں ہیں جن کو جھٹلایا گیا؟ ارشاد ہوتا ہے لم یؤمنوا بولایت امیر المومنین والائمہ، کہ یہ لوگ علی کی ولایت اور ائمہ کی ولایت پہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یہ 12 ائمہ اللہ کی آیات ہیں اور علی سب سے بڑی آیت ہیں۔ اور یہاں پہ ایک آیت ایک اور مقام پہ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، روز قیامت انسان اللہ سے شکوہ کرے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا معشور کیوں کیا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، تجھے اندھا اس لیے معشور کیا گیا کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، یعنی 12 ائمہ کی امامت جو ہے نا وہ تمہارے پاس تھی، 12 امام تھے۔ فنسیتہا، اور تو نے 12 ائمہ کی امامت کو بھلا دیا، 12 ائمہ کو بھلا دیا۔ کذالک الیوم تنسا، آج روز قیامت ہم نے بھی تجھے بھلا دیا ہے چونکہ تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا ہے، 12 ائمہ کی امامت اور ان کو بھلا دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے موجود ہیں آیات میں اور روایات میں۔ اور ایک اور مقام پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الآیات ہم الائمہ، کہ آیات جو یہاں قرآن میں ذکر ہو رہا ہے وہ ائمہ علیہ السلام ہے،
اور اس بات کو بھی اصول کافی میں صفحہ 119 پہ ذکر کیا گیا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ بات جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کی کہ 12 ائمہ کی امامت کے بارے میں، کہ جنہوں نے 12 ائمہ کی امامت کو جھٹلا دیا انہوں نے اللہ کی نشانی اور آیات کو جھٹلا دیا اور وہ کفر میں چلے گئے۔ تو یہ اسی طرح ایک اور آیت میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ جو لوگ اللہ کی آیات پہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آئے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ان کے لیے آخرت کا عذاب شدید ترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں من اشرک بولایت امیر المومنین ولم یؤمن بآیات ربی، جس نے مولا علی کی ولایت کا انکار کر دیا یا ولایت علی کے ساتھ کسی اور کو مولا مان رہا ہے، جو علی کو مولا نہیں مان رہا، مشرک اس جس سے ہے، تو وہ اللہ کی آیات پہ وہ شخص ایمان نہیں لے کے آیا۔ وَتَرَكَ الْأَئِمَّةَ مُعَانِدَةً، اور باقی ائمہ کو بھی اس نے چھوڑ دیا ان سے دشمنی رکھتے ہوئے۔ فَلَمْ يَتَّبِعْ آثَارَهُمْ، ائمہ کے اقوال پہ اس نے عمل نہیں کیا۔ وَلَمْ يَتَوَلَّهُمْ، اور ائمہ کو مولا نہیں مانا۔ یہ کافی میں امام صادق سے روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 435، اور تعویل الآیات میں بھی، تفسیر برہان میں بھی۔ اور یعنی یہ بالکل واضح آیات ہیں عذاب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اہل بیت کی امامت کو ٹھکرا دیا۔ قرآن کے سورہ انبیاء میں 73 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا، ہمارے امر سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو امام اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اللہ کی مراد ہے الائمہ من ولد فاطمہ، کہ فاطمہ کی اولاد سے جو امام ہیں ان ائمہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور یعنی اسی طرح بہت ساری ادلہ ہے۔ موسی صاحب سلامت صحیح رہیں۔ صحیح۔ اچھا، خلفاء جو ہے وہ 12 ہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے کہ اس کی تعداد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی کلہم من القریش کر کے، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیں قرآن کریم کے جی حوالے سے۔ یہاں جی سورہ مائدہ 12 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، کہ ان میں سے ہم نے 12 نقیب جو ہے نا ان کو بھیجا۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں یہاں اسی آیت کے ضمن میں، اور یہ بات مناقب میع یعنی 100 منقبت ہے مولا علی کی شان کی، اور یہ 100 کے 100 فضائل جو ہیں اہل سنت علماء اور ان کے راویوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے یعنی 41 نمبر منقبت میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث موجود ہے کہ وہ 12 جو نقیب اللہ نے بھیجے وہ کون سے ہیں؟ الائمہ یا جابر اسن اشر امامن، اے جابر امام 12 ہیں۔ اولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم القائم، پہلے علی ابن ابی طالب ہیں اور ان میں آخری قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہ اہل سنت علماء نے ان روایتوں کو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، باقاعدہ نام 12 ائمہ کے لیے گئے، مختلف حدیثوں کی صورت میں لیے گئے، اور کبھی یہ فرمایا امام اور حسن اور امام حسین سے۔ جو جی 12 کی ضد میں ایک لسٹ بنائی امت نے، ذرا ان کے بھی 2-4 کی تو نام لے لیں ذرا تاکہ واضح ہو جائے نا۔ جی 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 وہ ابھی انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ اس میں بھی خود اہل سنت علماء نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جو 12 اہل سنت جمع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی صورت ہو نہیں سکتے جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات جو ہے نا کہ عمر کی حکومت کے دوران اس نے خود اقرار کیا۔ یہ اقرار کہاں اہل سنت کتابوں میں ہے یہ بھی میں تذکرہ کروں گا، لیکن اقرار کیا تھا؟ اس نے کہا لا ادری یا خلیفہ انا ام ملک، کہ عمر نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں خلیفہ ہوں یا میں بادشاہ ہوں۔ تو یہ کس عالم اہل سنت کون سے علماء نے لکھا ہے؟ الطبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ 306۔ ابن سعد طبقات کبریٰ اہل سنت کی کتاب ہے، اس نے اس بات کو لکھا۔ در منصور سیوطی اہل سنت عالم دین جلد نمبر 5 صفحہ 306، اور اسی طرح شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید معتزلی سنی عالم دین ہے جلد نمبر 12 صفحہ 66 پہ، اور اسی طرح کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ 567 پہ۔ فضائل الفاروق اہل سنت کی کتاب ہے حدیث نمبر 35776 میں۔ یہ ساری اہل سنت کی کتابیں کہہ رہی، خود عمر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے
ایک اور مقام پہ آپ کی خدمت میں اہل سنت کی روایات اسی حوالے سے، اور وہ کون سی کتابوں میں ہے؟ سب سے پہلے جنابی المعدت میں یہ بات موجود ہے، کمال الدین میں بھی موجود ہے۔ ارسل اللہ تعالیٰ اثنا عشر خلیفہ للمسلمین، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کے 12 خلیفے بھیجے۔ اولہم علی ابن ابی طالب، پہلے علی ہیں، ثم الحسن والحسین، پھر حسن و حسین ہے، وتسع المعصومین من ولد الحسین، پھر حسین کی اولاد میں سے 9 معصوم ہیں۔ یہ 12 امام ہیں، اور یہ اہل سنت کتاب لکھ رہی ہے پورے نام۔ قال نبی الائمہ من بعد اثنا عشر کلہم قریش، کہ میرے بعد کلہم 12 قریش۔ امام ہیں اور وہ سارے قریش سے ہیں، بعض روایت میں بنی ہاشم سے ہیں۔ یہ روایت بھی اہل سنت علماء نے لکھی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 87 نمبر صفحہ، مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ 618 میں، موجم الطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ 99 پہ، مجموع الزوائد میں بھی۔ اور اسی طرح بخاری نے ایک بات لکھی ہے جلد نمبر 4 صفحہ 138 پہ، قال النبی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین الی قولہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قال ابن عباس، اس آیت کے ضمن میں ابن عباس نے بیان کیا، وآل عمران المؤمنون من آل ابراہیم، کہ آل عمران جو ہے نا وہ آل ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، وآل عمران وآل یاسین وآل محمد، آل عمران ہے، آل یاسین ہے، اور آل محمد ہے۔ تو یہ جو ساری بات اس مقام پہ اللہ نے کن ہستیوں کو چنا؟ آل محمد کو چنا۔ اور اسی طرح جو ہے نا مسلم نے اس ایک حدیث کا بھی کی تائید کی ہے، قال نبی ان اللہ اصطفى قریشن من کنانا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو چنا کنانا سے، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ تو یہ سارے جو ائمہ ہیں وہ بنی ہاشم سے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات جو آپ کی خدمت میں، خلفاء اثنا عشر من قریش من بنی ہاشم، یہ جناب المدت میں کہ خلفاء جو 12 ہیں وہ قریش سے ہیں اور بنی ہاشم سے ہیں، یہ روایت بھی موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات جو ہے، قرآن کی ایک اور آیت جو ہے، سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، کہ اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ جو 12 ہیں، اس کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں اللہ کے رسول نے فرمایا، قال انہ یقول کلہم من قریش، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یکون بعدی اثنا عشر خلیفہ، کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے۔ اچھا، یہ ساری بات جو ہے اس مقام پہ انہی روایات بہت ساری اسی حوالے سے روایت، لیکن جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے جب آخری وقت قلم دوات مانگی، قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے تاکہ امت گمراہ نہ ہو، تو منافقین نے کہا اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا کے بعد حدیث پیغمبر پہ پابندی لگا دی گئی، اور خصوصاً حاکم شام کے زمانے میں کیا ہوا وہ میں بیانی جو ہے نا وہ واقعہ ذکر کرتا ہوں جو حاکم شام نے حکم دیا تھا، اور کون سی اہل سنت کتاب الاستیاب میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 65، اصابہ جلد نمبر 1 صفحہ 154، الکامل ابن اسیر، الکامل کتاب ابن اسیر کی جلد نمبر 3 صفحہ 162 پہ۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ تھا، کتب معاویہ لاحقاً فی المن من ذکر الحدیث، کہ اس نے لکھا اپنے گورنر کو کہ حدیث کو نہ ذکر کیا جائے، و تدوینی اس کو نہ لکھا جائے، والامتناع عن ذکر فضائل امام علی ابن ابی طالب اہل بیت، اسی طرح علی اور اہل بیت کے فضائل کو روکا جائے۔ یہ اس نے باقاعدہ لکھا تھا، اور یہ تمام اہل سنت جو ہے نا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت رسول خدا سے، من سر یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت عدن فلیعل علی بعدی و یقتدی بالائمہ من بعدی، کہ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی جیے اور میری طرح دنیا سے جائے اور جنت عدن میں جو ہے نا وہ وہاں رہے، وہ علی کو مولا مانے میرے بعد، اور تمام ائمہ جو ہے نا ان کی اقتداء کرے میرے بعد۔ فَإِنَّهُمْ اِطْرَتِي خُلِقُوا مِن طِينَتِي، وہ ائمہ میری اطرت ہے، میری طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ وَرُزِقُوا فَهْمًا وَعِلْمًا، ان کو اللہ نے فہم بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِم مِّنْ أُمَّتِي، ان کے لیے ہلاکت ہے جو میری امت میں سے ان کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ القاطعین فی صلتی، جنہوں نے میرے سے ان کے بارے میں صلہ رحمی مجھ سے قطع تعلق کر لیا، میرے اہل بیت پہ
ظلم کر کے، لا انالہم اللہ شفاعتی، ان کو میری شفاعت نہیں نصیب ہوگی۔ یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ جناب المعدت اہل سنت کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 380 کے اندر یہ بات موجود ہے، اور حلیت الاولیاء میں یہ بات جلد نمبر 1 صفحہ 86 کے اوپر موجود ہے۔ شرح نہج البلاغہ معتزلی عالم دین سنی جلد نمبر 2 صفحہ 450 پہ یہ روایت بالکل واضح ہے، کہا کہ ان میری اہل بیت کے جو امام ہیں ان کی اقتداء کرنا ہے، اور جو نہیں کرے گا اور ان کو چھوڑ دے گا ان کے لیے میری شفاعت نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کمال الدین میں روایت، الخلفاء بعد یہ نشر کا عدد نقباء بنی اسرائیل کے 12 خلیفے ہیں جو بنی اسرائیل کے نقباء کے عدد کے برابر، جیسے کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ اور یہاں پہ ایک آپ نے جو سوال کیا تھا، تھوڑا سا جواب اسی حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمر کا ایک قول موجود ہے، بہت ساری اہل سنت شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ 47 پہ، امامت و سیاست جلد نمبر 1 صفحہ 61 پہ، ایک یہ اہل سنت علماء لکھ رہے ہیں، 2 معتبر کتابیں ہیں، لکھتے ہیں عمر نے ایک بات کی تھی ابو بکر کی بیعت کے بعد، کانت فلتتن و من عاد الیہ فاقتلوہ، کہ ابو بکر کی بیعت بغیر سوچ بچار کے ہو گئی، اب دوبارہ جو ایسا کام کرے اس کو قتل کر دینا، کہ بغیر سوچے سمجھے ایک کام کر دیا۔ تو یہ خود عمر کا اقرار اہل سنت علماء نے لکھا ہے، اور یہاں پہ ابو بکر کا ایک اعتراف بھی لکھا ہے، وددت انی یوم ثقیفہ بنی سعدہ قذفت الامر فی عنق احد الرجلین، ابو بکر کی یہ خواہش تھی کہ کاش ثقیفہ بنی سعدہ میں جو میری گردن پہ یہ مسئولیت ڈال دی گئی، کاش میں 2 بندوں میں سے کسی ایک کی گردن پہ ڈال دیتا، وہ کون ہے؟ عمر اور ابی عمیدہ، یا عمر کی گردن پہ یہ مسئولیت میں ڈال دیتا یا ابی عمیدہ کے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ اہل سنت عالم دین ابو بکر کا اعتراف، الامامہ و سیاست جلد نمبر 1 صفحہ 14 پہ، اور اسی نہیں، طرح میں اس پر ڈال بعض دیتا اور رسول اللہ روایات میں رسول مصنف۔ اللہ رسول اللہ کی بات کیوں نہیں افضلیت ہے؟ ان کی بات ماننی چاہیے نا، ان پر ڈال دوں ان پہ ڈال دوں تو رسول اللہ جو فرما رہے ہیں وہ کیوں نہیں، اس کی پیروی کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ یہاں یہ ہے نا، بس وہ یہ پھر ایک مشکل ہے۔ سلسلہ چل پڑا نا انحراف کا، تو پھر انحراف جب چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ادھر ادھر پھر ہوتے ہی تلاش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی اہل سنت علماء نے لکھی ہے، ابو بکر کا خود ندامت اس خلافت کے اوپر، کہا یا لیتنی کنت بارن ولم اکو بشرن، کاش میں بکری کی مینگنی ہوتا اور میں بشر ہی نہ ہوتا جو میرے گردن پہ یہ ساری مسئولیت ڈل گئی۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ اہل سنت عالم دین جلد نمبر 8 صفحہ 144، اور اسی طرح جو ہے کنز العمال میں جلد نمبر 6 میں، اور اسی طرح بات اگر ہم کریں تو فتوحات مکیہ میں منتخب کنز العمال، ان اہل سنت علماء نے ابو بکر کی ندامت لکھی ہے کہ وہ خود بھی اہل نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو خلافت کے۔ اور یہاں پہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا مصری صاحب، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ وہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ باقی جو ان کے امام جو انہوں نے 12 امام بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ میں شافعی عالم دین کی بات ذکر کر رہا ہوں کہ وہ 12 ائمہ ان کے کون سے ہیں اور وہ فٹ کیوں نہیں حدیث پہ ہو رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلفاء رسول خدا کے بعد 12 ہیں، یہ کنجی شافعی عالم دین ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس بہت ساری روایات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ 12 امام ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ شافعی عالم دین لکھتے ہیں کہ ان میں سے یہ جو یحمل ھذا الحدیث علی الخلفاء بعد من اصحابہ لقلۃ من اثنی عشر، کہ اگر رسول خدا کے بعد جو اصحاب آئے، رسول خدا کے اصحاب پہ اگر ہم فٹ کریں تو وہ تو اصحاب جو خلیفے بنے ہیں ان میں سے وہ 12 نہیں بنتے اصحاب، تو پھر ان پہ کیسے فٹ کریں کہ یہ اصحاب ہیں رسول خدا کے 12 خلیفے؟ وہ تو بعد میں بنو امیہ بنو عباس وہ رسول خدا کے صحابی نہیں تھے، اور وہ 12 تو خلیفے بنے ہی نہیں ان میں جو رسول خدا کے صحابی تھے، تو ان پہ بھی فٹ نہیں ہوتی۔ یہ شافعی عالم دین لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں بنو امیہ کے بادشاہوں پہ بھی، یہ انہی کا جملہ ہے، بنو امیہ کے بادشاہ انہوں نے کہا ہے امامت و سیاست، اور اسی طرح آخری منٹ مودودی ہے اللہ، مولانا کی، جی جزاک اللہ، لاسٹ مودودی منٹ۔ مولانا خلافت ملوکیت بھی میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بادشاہ تھی بنو امیہ کی، یہ مودودی بھی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنو امیہ کے بادشاہ ہیں ان کے اوپر بھی 12 خلیفوں والی حدیث فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ 12 سے زیادہ تھے بنو امیہ کے حکمران جو رسول خدا کے بعد حکومت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا ظلم بہت بڑا تھا، وہ کیسے خلیفے ہو سکتے ہیں رسول خدا کے؟
اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ بنو عباس کے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بھی 12 سے زیادہ حکمران رہے ہیں رسول خدا کے بعد، وہ بھی ان پہ بھی حدیث فٹ نہیں ہوتی، اور انہوں نے بھی دین کا رعایت نہیں کی۔ اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں مودت فی القربہ کا اجر رسالت بھی ادا نہیں کیا، بلکہ اہل بیت پہ ظلم کیا، ان کو قتل کیا، شہید کیا، قید خانوں میں رکھا، دیواروں میں چنوایا، در بدر کیا۔ تو وہ شافعی عالم دین یہ ساری بات جو ہے نا وہ اپنی صحیح، اس بات میں لکھ رہے ہیں کہ یہ 12 ائمہ کی حدیث سوائے اہل بیت کے 12 خلفاء کی کسی اور کے اوپر فٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ جی موسوی صاحب بالکل سلامت صحیح۔ رہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کے لیے دیا، اور یقیناً مولا امیر المومنین کی ولایت کے اوپر اور جہاں جہاں بھی کتب اہل سنت کے میں ذکر آیا معتبر ان کی کتابوں میں، وہ ریفرنسز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 5 بجے پھر ہوگی۔ اب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔